بات کرنا چاہتی ہوں 3 اسٹیپس میں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے پاس سرحد کے عوام، پنجاب کے عوام، میرا یہاں پر ساتھ میرا بھائی فاخر بیٹھا ہے، یہ پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے، پورا پنجاب، سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، ہمارے اپوزیشن لیڈر، اور پورے پنجاب میں یہ الیکشن لڑا اور جیتا. پاکستان تحریک انصاف کو آپ ہرا کر بھی نہیں ہرا سکے، اور ہم نے آپ کو آپ کی جیت کو ہار میں بدل دیا. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ شکریہ وزیر اعظم عمران خان. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ فارم 45 کیسے لیا جاتا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے پولنگ اسٹیشن پر لڑنا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا جو ہمارے ساتھ ریفرینڈمز میں ہوا. ہمیں آج تک یہی نہ پتہ چلتا کہ عوام کے ووٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قوم بھی جاگ چکی ہے اور اس سے اپنے قوم کو احساس ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے آگے کیسے کھڑا ہونا ہے. انفارچونیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری اسٹرگل کے وہ سنگ میل ہوتے ہیں جو ہمیں اور مستحکم اور مضبوط، ہمارے ارادوں کو اور پرعزم بناتے ہیں. میں نے کیوں کہا کہ 3 اسٹیجز ہیں اس ساری جدوجہد کے اور اس ساری لیکن پہلے سے ہو گئی. لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں. آپ جتنی مرضی پری پول ریڈنگ کر لیں، ہم الیکشن جیت رہے ہیں کیونکہ ہماری جو گراؤنڈ کی کیمپین تھی وہ صرف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے 3 سال ظلم کیا، فسطائیت برتی، لیکن عوام نہیں مان رہی تھی. کیسے نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ نے دیکھا ہمارے پوسٹرز اتارے گئے، لیکن دوسری طرف کیا حالات تھے؟ دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ پورا الیکشن لڑا گیا. اسٹارٹڈ فرام کہ اس انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ الیکشن لڑا گیا، ٹل کہ آپ نے آخر میں شکریہ کی ٹویٹ بھی کر دی. تو کنٹروورشل انسٹیٹیوشن کو کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. ہم جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت پسندی کے اس میں رہ کر ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے یہ الیکشن لڑا، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بعد عوام کی حمایت سے ہم نے اس کو جیتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر تھی، جو نوٹ کی آپ کے ہی کئی ساتھیوں نے، ٹوٹل ووٹر کی تعداد میں 14,000 ووٹر کا فرق تھا. خواتین کے زیادہ ووٹر سے اور مردوں کے کچھ کم ووٹر سے، لیکن ٹوٹل 14,000 ووٹر آپ اپنی جیب میں ڈال کر اس الیکشن میں آئے، کیونکہ ان کا کوئی نہ اندراج تھا کسی ووٹر لسٹ میں، اور نہ کبھی ای سی پی نے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ اتنا بڑا ہیوج ڈفرنس ایک سال میں ووٹر کے اس میں آ چکا ہے تعداد میں. 14,000 تو آپ کی جیب میں تھا جو ووٹر لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے کس کس طرح سے الیکشن کے اپنے لاز کے پر خچے اڑائے. ہمارے ٹوٹل 186 پولنگ اسٹیشن تھے، 139 پولنگ اسٹیشن تھے جو رول اپنا ای سی پی کا کہتے ہیں کہ آپ ایک پولنگ اسٹیشن پر 1300 سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ نہیں کر سکتے. آپ کے 139 پولنگ اسٹیشن ایسے جہاں پر آپ 1300 ووٹرز سے زیادہ کو رجسٹر کر رہے تھے. تقریباً 41 وہ تھے جہاں 1800 سے بھی آپ ایکسیڈ کر گئے، اور 15 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جن پر آپ 2000 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پہلے کلیم کو سیکنڈ کرتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. آپ 14 آپ نے آخری ٹائم میں بلاک کوڈ شفٹنگ کی. یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کون کون سے بلاک کوڈ کیسے شفٹ کیا گیا. وہ بھی آخری گھنٹوں میں، آخری دنوں میں نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کے ساتھ میں الیکشن کا اپنا لا بھی رکھ رہی ہوں. چلیں آگے تو ہم آئیں گے نا کہ فارم 45 کی کیا ارریگولیرٹیز تھی، آپ نے فارم 45 میں کیا کیا. مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ
الیکشن ہم نے تو وہی لڑا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں، لڑوایا، اب تو خود بھی لڑ لیا. فارم 45 ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کے بغیر کاؤنٹنگ ہو جائے، اس کے سگنیچرز نہ ہوں، اس کو نتیجہ ہی نہ دیا جائے. مطلب میں یہ تو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا اس کیس کے اندر، لیکن فارم 45 تو کوئی ویلڈ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ کے تو نہ تھم امپریشنز ہے نہ اس کے سگنیچرز ہے. اب یہ ہوا کیسے وہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں. اس کے ہم نے بتا بھی دیا کہ اگر فارم 45 ہوگا تو ہمارا لیگل ریفرنس کیا ہوگا. ہاں جی کچھ ہیں جن پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بھی سائن نہیں ہے، وہ ابھی وہ بھی بتا بتانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر ہم یہ ٹرن آؤٹ ڈسکرپنسیز والی 13 نمبر سلائڈ پر چلے جائیں، جو بات ابھی وکاس بھائی نے شروع میں کی تھی، آپ کا جو جنرل الیکشن ہے اس کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹرن آؤٹ کا کمپیریزن ہے، اور یہ ہم نے وہ پولنگ سٹیشنز بتائے ہیں 36 پی ایس 3 پی ایس 112 پی ایس 61، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل کا ڈفرنس آ رہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ٹرن آؤٹ کا ڈبل ڈفرنس آئے. اور یہی وہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ کے گلو بٹوں نے دھاوے بولے، وہ پورے پولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے گئے، اور آخر میں یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں چیزیں ساری میڈیا نے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں اسی سلائیڈ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کیسی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن تھی، گراؤنڈ کی سچویشن آپ لوگ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں، سارا دکھاتے ہیں بیشک ساتھ ساتھ، آپ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں. ہم جب گراؤنڈ پر اترے تو ہمارے لیے شاکنگ یہ تھا، یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر 2 بوتھس ہیں، ان 2 بوتھس کے اوپر بیلٹ کے ڈبے کے اوپر بھی کھڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، آپ کیسے پورا پولنگ اسٹیشن ایک سٹف کر سکتے ہیں، پورا پولیس اسٹیشن ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر سٹف کر سکتے ہیں. دس واز دا ایکچوئل پلان یہ تھا جب موقع ملے گا اسی وقت ہم لوگوں کو بند کریں گے، پولنگ کو روکیں گے، اندر ہی اندر ہم ڈبے بھریں گے اور ہم نتیجہ اپنی مرضی کا لیں گے. بٹ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر 100-200 کی تعداد میں موجود تھے، اور وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم پرامن طور پر ایک پولنگ بھی کروائیں گے اور ہم اپنے ووٹ کا حق بھی نہیں چھیننے دیں گے، تو ان کا پہلا منصوبہ تو اس طرح سے ناکامیاب ہو گیا کہ 12-1 بجے تک تو نہ ان کا کوئی پولنگ بوتھ کے اوپر بندہ رہا، نہ ان کا کوئی ٹرن آؤٹ رہا، اور ان کے پولیس والے جو تھے وہ بھی بے بس نظر آتے تھے. اس کے بعد آل آف اے سڈن نامعلوم لوگوں کو لایا گیا، نامعلوم لوگوں کو پولیس موبائل میں بھر کر لایا گیا، اور اس کے بعد ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر ان کو داخل کیا گیا، جن کی بھری ہوئی پاکٹس ہوتی تھیں، پورے دتھے ہوتے تھے، اور وہ اندر جا کر خالی ہوتے تھے. اور یہ کئی پولنگ اسٹیشن پر ہمارے لوگوں کو اندر آپ یرمغال بنا کر سٹفنگ کرتے رہے، باہر ووٹر انتظار میں، اندر آپ اپنی بھر رہے. اچھا اس پر بھی ان کو یہ لگا کہ ان کی جو ہار ہے وہ یقینی ہے اور پی ٹی آئی جیت رہی ہے، تو 4 بجے ایک ایسا تماشا دیکھا گیا کہ جی پریزائڈنگ بھی اٹھا لو، ڈبے بھی اٹھا لو، چلیں آپ نے نہ پولنگ ایجنٹ کو دیکھنا ہے نہ کسی کو دیکھنا ہے، بس غائب کرو، اغوا کرو، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے تو نہیں اندازہ کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا الیکشن ہوا ہو. 8 فیبرری تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے 8 فیبرری سے اس کا سیکول تو نہیں، 8 فیبرری پلس کر رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس ملک میں جس طرح سے جمہور کو ووٹ کی عزت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کی، پاکستان میں پاکستانی عوام کو اتنا متنفر کرنے کی، اس الیکٹورل سسٹم سے
वोट देने के सिस्टम से आप साफ बता दें ना, आप क्यों हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा ज़ाया करें, आप साफ बता दें इट्स अ सिलेक्शन, इट्स नॉट एन, सब खोखले जीरो दावे थे। अच्छा, अब यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, आपने प्रिजाइडिंग भी अगवा कर लिए, डब्बे भी अगवा कर लिए, उसके बाद भी आपको इतना खौफ था कि आपने आरओ ऑफिस को भी किला बना दिया, आपने आरओ ऑफिस में किसी को जाने ही नहीं दिया। कौन सा ऐसा खौफ, कौन सा ऐसा डर, कौन सी ऐसी मतलब आपको कितने लीड से हम आप लोगों को हरा रहे थे कि आपको इतने मेयर्स लेने पड़े, इतने मेयर्स लेने के बाद भी आपके तैयार शुदा फॉर्म 45 सारे टीवी चैनल्स को आपने दिए, आपने ग्राउंड से उनको कुछ नहीं लेने दिया, और बाद में जहाँ जहाँ से हम जिस तरह से भी लड़ झगड़ के, ये मेरा भाई इधर है, 2.5 घंटे ये मेरा भाई इधर खड़ा है, 2.5 घंटे वहाँ पर अवाम ने रोका कि आप डब्बे और प्रिजाइडिंग को नहीं लेकर जा सकते जब तक आप हमें हमारे पोलिंग एजेंट को रिजल्ट नहीं देंगे। डंडे मारे गए हमारे लोगों को, हमारे लोगों ने फिर भी रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमारा हक है, हम नहीं करेंगे। आखिर में जब आपने हवाई फायरिंग शुरू की, हमारे एक बंदे के ऊपर, टांग के ऊपर उसकी गोलियां लगनी शुरू हुई, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी, हमारे जो सामने खड़ा हुआ है वो भी हमारा भाई है, वो भी पाकिस्तानी है, आपने पुरअमन रहकर हर काम करना है। सेम, मैं आरओ ऑफिस के बाहर बैठी हुई हूँ, मुझे एक पैगाम आ रहा है, दूसरा पैगाम आ रहा है, आप उठ जाए हम ये तशद्दुद कर देंगे, आप उठ जाए हम आपके साथ ये कर देंगे। हमने उन्हें बार बार एक ही पैगाम भेजा, आपकी नफरी इतनी नहीं है जितने हमारे लोग हैं, लेकिन जिस पार्टी को आप फितना, इंतशारी, बागी कहते थे, उस पार्टी ने आपको बता दिया कि ना हम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, ना हम इंतशार पर यकीन रखते हैं, हम आप हर हमारे लिए जो है ना रास्ते तंग करते जा रही हैं, हमारे लिए ऑप्शंस ख़त्म करते जा रही हैं। देखें, एज ए जमहूरी पार्टी हम क्या कर सकते हैं, हम कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं है, हम जमहूरी पार्टी है, वोट की ताकत पर आते हैं, और आइन कानून हमें ये कहता है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और उसके बाद सही ताकत अवाम की है, हम उस पर यकीन रखते हैं। आपकी तरह हम बैसाखियों पर यकीन नहीं रखते, आपकी तरह हमें ये पता है कि हम पुरअमन रहकर हर तरह का आइनी कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। यही हमने आरओ ऑफिस से बात करा, लेकिन जब आपने सारी टोटल अंधेरा करके हमारे लोगों को घेरने की कोशिश की, तो मैं आज बता रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन, एक एक पाकिस्तानी, हमारे लीडर, हमारी पूरी पार्टी मेरे अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको लगी हुई एक एक खरोश हम सब पर लगी हुई खरोश है, और हम अपने पे हुए उस जुल्म को भूल जाएंगे, लेकिन अपने वर्कर्स के साथ की तरफ बढ़ता हुआ कोई चाहती हूँ। जब आप ये कहते हैं और हम ये कहते हैं, आपने हमारे लिए कौन सा आईनी और कानूनी रास्ता छोड़ा है, आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है? हम यही कर सकते हैं ना कि हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, जो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं, जैसे मेरा ये लीडर कहता है और बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए मौजूद हैं, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस किसान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस ताजिर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को आगे जाने, जमहूरियत को मौका दें। हम एज एक पॉलिटिकल पार्टी अगला लाया अमल देंगे। ये जिदोजहद नहीं रुकने वाली, ये जिदोजहद हमारे वज़ीर आज़म, सियासी कायदीन, सियासी कारकुनों की रिहाई से लेकर
عدلیہ کی آزادی سے لے کر سیوین سپرمیسی سے لے کر یہ جو پورا نظام ہے ووٹ کو چوری اور ووٹ پر ڈکیتی سے عوام کا پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھیننے سے لے کر ہر اس چیز تک جو اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے جاری رہے گی. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اچھا میں فاخر نشاد محمد